ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہم سب کو یہ رسپانسبلٹی دیا جنگ کے بعد کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن امن کی پیغام لے کے دنیا بھر میں جدوجہد کرے کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہمارے خطے میں امن قائم ہو۔ ہم سمجھتے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے تمام ایشوز، چاہے وہ کشمیر، دہشت گردی، پانی، تمام ایشوز کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ میں اپنا تمام ڈیلیگیشن کا شکر گزار ہوں جس محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ڈی سی میں، اور اب یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں۔ انشاءاللہ آج ہم برسلز جائیں گے اور یہ پیغام یورپین یونین کو پہنچائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیز فائر کا تو مرحلہ گزر گیا اور ہم نے سیز فائر قائم کیا۔ بھارت کا جو طریقے کا جنگ کے دوران، جنگ کے بعد اور آج تک آپ کے سامنے ہے، بھارت کا بیانیہ، بھارت کا موقف جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کا پوسٹ جنگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف سچ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف امن کا پیغام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا عوام ہے، جو بھارت کا عوام ہے، ہم امن میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کے دوران پاکستان کا فوج نے دکھا دیا، پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا آپ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ بھارت جتنا بھی بڑا ہو، ہم ان کا مقابلہ کیا ان کو جنگ کے میدان میں شکست دلوا سکتے ہیں، سفارتی محاذ پہ شکست دلوا سکتے ہیں، اور مگر ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے، اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ یا مجھ سے پوچھیں یا میرے ڈیلیگیشن کے ممبران سے، اگر آپ کے کوئی سوال ہو ان کا نام لے کے ان سے سوال کریں، and we look forward to answering your questions. ہلو بلاول صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے، اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پروموشن ہوئی فیلڈ مارشل کے رینک پہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا؟ اور اوبویسلی پاکستان آرمی کا جو رول رہا اس کے بارے میں تو ابھی آپ نے بات کر دی ہے، بٹ عاصم منیر از پروموشن ایز دی فیلڈ مارشل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور خاص طور پہ ان صورت میں جہاں پاکستان نے ایک جنگ جیتا ہے، تو اس جنگ کا جو باقاعدہ قیادت کر رہا تھا، یہ اس کا ریکگنیشن ہے کہ ہم نے یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو جو ملا ہے فیلڈ مارشل۔ ہم سب اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان افواج نے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ جنگ جیتا ہے، اور یہ پورا ملک اس بات کا ریکگنیشن کرتے ہوئے اس اعزاز کو فراہم کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا۔ اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے ہندوستان تو پاکستان کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، اور کیا اس پہ ری نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں اس کی تفصیلات تبدیل کرنے کے لیے؟ کوئی اس طرح کا آپشن بھی زیر غور ہے؟ تھینک یو۔ ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے۔ پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے۔ اگر بھارت کا جو بیان ہے، یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے،
اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے۔ اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ، یہ اعلان واپس لینا پڑے گا، خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی، کشمیر یا جو بھی ایشو پہ، تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا اگر اس بات چیت میں کوئی وزن رکھنا ہے، ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے، نیا ٹریٹیز سائن کرنے، تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا، ان کو ماننا بہت ضروری ہے۔ جی السلام علیکم بلال صاحب، اظہر جاوید فرام پی ٹی وی اینڈ آزاد نیوز۔ بلال صاحب، بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے، جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ کہا ہے۔ 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ میں ایک بھارتی شہری کے خلاف گرپنتون سنگھ پنو جو ایک خالستانی لیڈر ہیں، سکھ فار جسٹس کے رہنما، ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو بھارت کی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی، اور پاکستان میں اب انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے، اس پہ ان کا کیا، آپ کا کیا؟ اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھ، سکھوں سے ریلیٹڈ ہے۔ سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ ایک سارا کنفلکٹ آیا، جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خالستان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزوں پہ جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں، یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں۔ اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، قتل کیا ہے، اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں، ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں۔ کینیڈا میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف۔ سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی، بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے۔ ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا۔ کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے، چاہے وہ خالستان کیا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو، یا بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فنڈ کرنے کے طریقہ کار ہو۔ یہ اگر امن قائم کرنا ہے، دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے، تو بھارت کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے گا۔ Tanya News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these
beautiful diplomats. Last night, Jaishankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said, India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the Foreign Minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jaishankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a security intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. Irfanul Haq, 365 News. सर मेरा सवाल, जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को 365 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर सर एज ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल। जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश हुआ है, वो मसला हाईलाइट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया, तो अगर वो सालसी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाते हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए? मैं समझता हूं कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए। और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है, बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किए गए।
اور پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے مین آف ہز ورڈ اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور یہ کوشش کرے گا کہ ہم سب کے درمیان یہ بات چیت ہو اور ہم امن کی طرف بڑھے. ہم ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا جو پیغام ہے، جو اعلانات ہے، جو بیانات ہے، وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انڈیا وانٹس ٹو سیبوٹیج پریزیڈنٹ ٹرمپس پیس ایفرٹس، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ تمام کوششیں ناکام ہوں گے اور امریکہ کو اگر بھارت کو کان سے پکڑ پہ میز پہ لے آنا پڑے گا تو وہ لے کر آئیں گے. اس لیے یہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے، کہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کیا جائے، ریجنل اسٹیبلٹی ہو تاکہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی ہو اور ہم ترقی کی طرف آگے بڑھیں. آج کل جے کے نیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں سر. آپ کی پارٹی کا ایک کشمیر کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے، ساری دنیا اسے جانتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنفلکٹ سے مسئلہ کشمیر پہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کیا کشمیری کوئی امید رکھیں آپ سے کہ اس سارے معاملے سے کشمیر کی آزادی کی طرف بھی کوئی حل کی طرف بھی کچھ بڑھے گا؟ جیسا کہ پچھلے دور میں یہ مسئلہ کشمیر بالکل سرد خانے میں چلا گیا تھا اور ایک سمجھا جا رہا تھا کہ اب یہ ڈیڈ ایشو ہو گیا ہے. تو کیا آپ کچھ کشمیری امید رکھیں کہ اس مسئلے پہ کچھ پیش رفت ہوگی؟ تھینک یو. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی مگر پاکستان کا ہر سیاسی جماعت کشمیر کے حوالے سے ایک واضح پیغام رکھتے ہیں. اس جنگ کے سلسلے میں جو کشمیر کے کانٹیکس میں سفارتی سطح پہ کافی پیش رفت ہوا ہے، اس انداز سے کہ بھارت نے 2019 کے بعد یہ سمجھا کہ انہوں نے کشمیر کو ایک اندرونی مسئلہ میں تبدیل کر دیا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ کے بعد کہتا ہے کہ کشمیر پہ ہمیں میڈیشن کرنا ضروری ہے، تو کشمیر کا ایشو اندرونی سے لے کے بین الاقوامی ایشو بن جاتا ہے اور بھارت خود مجبور ہو گئے ہیں یہ اندرونی مسئلہ کا ڈیفینیشن سے پیچھے ہٹنا. وہ بین الاقوامی سطح کا شاید اس لیول پہ نہیں پہنچ رہے، مگر وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ اب کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو ہے. تو اس انداز میں تو کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ایک واضح ڈیولپمنٹس ابھی سامنے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید ڈیولپمنٹس سامنے آئیں گے. کل جو ہمارا ڈیلیگیشن ہے وہ برٹش ہاؤس آف کامنز میں ان کا آل پارٹیز گروپ آن کشمیر سے ہمارا ملاقات ہوا. تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی، کچھ انڈیپینڈنٹ ایم پیز کا بھی نمائندگی تھی، اور وہ سب نہ صرف اس جنگ کے دوران مگر پہلے سے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھا رہے تھے. اور اب وہ زیادہ اینیمیٹڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد کشمیر پہ بات کرنا اور کشمیر کا مسئلہ کے حل کی طرف آگے بڑھنا میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا ہوں گے. میں اس تمام گروپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کل ہمیں ہاؤس آف کامنز میں ہوسٹ کیا. رفیق مغل فرام ہوم نیوز. سب سے پہلے تو میں آپ کی پورے ڈیلیگیشن کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ لاسٹ نائٹ امریکہ کا جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ دیا ترجمان نے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ویک جو انڈر سیکرٹری کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کل کا یہ انہوں نے وہ کیا ہے. دوسرے نمبر پر جو آپ ابھی مینشن کر چکے ہیں، پہلے بھی آپ نے کی، ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. آپریشن سندور جو تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا. تو ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیلیگیشن کو انڈوز کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ریڈی ہیں، دوسری طرف جھوٹ ہے. وٹ وڈ یو لائک ٹو سے، کیا بنے گا اس کا؟ وہ تو عورت کارڈ استعمال ہو رہا ہے ادھر سندور. جہاں تک امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کل کا بیان ہے، اس کو آف کورس ہم ویلکم کرتے ہیں.
प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इससे पहले भी और बार बार हम जितना प्रेसिडेंट ट्रम्प का कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शुक्रगुजार कर सकते हैं वो कम है। वो आज तक अपने बयानात के ज़रिए ज़ाहिर कर रहा है कि वो अमन कायम करना चाहते हैं। ये सब कुछ मानते हुए मैं ज़रूर इस बात को, इस पोर्शन को आपके सामने, दुनिया के सामने अंडरलाइन करना चाहूँगा कि the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. और वो पूरा कोशिश करेंगे अपने लॉबी से और अपने दोस्तों के लॉबी से जो अमेरिका में मौजूद है, ये दुनिया भर में मौजूद है, जैसे वो दुनिया भर में दूसरे जंग में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के किरदार है अमन कायम करने के लिए उनको अंडरमाइन किया जाता है, वैसे ही उनका कोशिशें जारी हैं कि ये अमन की जो मिशन है, चाहे हमारा हो या प्रेसिडेंट ट्रम्प का हो, वो नाकाम हो, मगर इंशाअल्लाह ताला इनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगे और हम अमन कायम करके रहेंगे। भारत की मर्जी है किसको वो नामजद करे, इससे ज्यादा मैं ना इस पे कमेंट करने को मुनासिब नहीं समझता। जी बिलावल साहब, ये जो आपने पार्लियामेंट की बात की है, आप ये बताएं कि दौरा बरतानिया आप मुकम्मल करके जा रहे हैं, जिन अरकान पार्लियामेंट की आपने बात की है वो पाकिस्तान से जो भी आता है वो सबको ताउन का यकीन दिलाते हैं। ये बताएं हमेश फॉकनर से मुलाकात कैसी थी? बड़ा अच्छा रहा हमेश नहीं, लेकिन उन्होंने आपको कोई यकीन दहानी कराई क्योंकि वो है हुकूमत। हमारा बड़ा अच्छा एंगेजमेंट पार्लियामान के साथ भी और इनके एग्जीक्यूटिव के साथ भी रहा है या इनके हुकूमत के साथ भी रहा है, जिसमें हमने हामिश फॉकनर साहब से और फिर उसके बाद क्रिस्टियन टर्नर साहब से बात किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा अंदाज में बातचीत हुआ। वाज़ेह नज़र आया कि यूनाइटेड किंगडम भी अमन के हक में है, वो चाहते हैं कि बातचीत हो और अमन कायम हो इन दोनों ममालिक के दरमियान। हम यहाँ के स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स से मिले और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ये हमें बताया कि जो कश्मीर का मसला है ये वो जख्म है पार्टीशन का जो जिससे आज तक खून निकल रहा है और जब तक इन तमाम इश्यूज पे बातचीत ना हो, जब तक हमारा कोशिश अमन की के लिए वो शुरू ना हो तो ये जख्म अगर मौजूद रहेगा तो ये जंग का खतरा भी मौजूद रहेगा और स्टेबिलिटी कायम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि तमाम मुलाकातें जहां हम गए हैं वो भारत का एक अलायंसेस का सिलसिला है, जियोपॉलिटिक्स भी दुनिया भर में चल रहा है, मगर भारत का पैगाम क्या है? भारत के पैगाम ये है कि हम मुस्तकिल जंग चाहते हैं, हर हाल में जंग चाहते हैं और किसी भी सूरत में जंग चाहते हैं। पाकिस्तान का पैगाम क्या है कि हम अमन चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम ना भारत के नौजवानों को ना पाकिस्तान के नौजवानों में को जंग जंग जैसे खतरनाक मरला से गुजारना चाहते हैं। तो जहां हम जाते हैं, अगर हम सबसे ज्यादा प्रो भारत इंडिविजुअल से भी मिलते हैं, उनका भी जो मौकिफ है वो अमन के साथ हो जाते हैं, वो भारत के साथ नहीं, जंग के साथ नहीं। सर थैंक यू सो मच। मेरा नाम मुश्तबा अली शाह, ब्यूरो चीफ हूँ सुनो न्यूज़ का। ये बताइएगा आपका जो डेलीगेशन था, आप लोगों ने कोई ऐसी दस्तावेजात, कोई वीडियोस, ऐसे शवाहिद आलमी रहनुमाओं को पेश किए जो भारत कश्मीर के अंदर कर रहा है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है? बिल्कुल, ये सिलसिला तो मुसलसल जारी रहता है। मुझे याद है कि जब मैंने वो फेमस बयानात दिए यूनाइटेड नेशंस में, तो उस वक्त भी मैंने एक डॉसियर लेके गया था कि भारत की दहशतगर्दी से क्या कनेक्शंस हैं, और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा है। इस ट्रिप में भी हमने तो एक ख़त दिया है वज़ीर आज़म की तरफ से यहाँ की हुकूमत में, लेकिन हमारा हाई कमीशन एक डॉसियर पेश कर रहे हैं यूनाइटेड गवर्नमेंट को इस किस्म के इश्यूज पे। नाम फारूक शाह है, मैं डॉन टीवी से हूँ। बिलावल भुट्टो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि आपको मुबारकबाद भी दूंगा क्योंकि आपकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि यहाँ लंदन से जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान को पुरअमन खित्ते बनाने के लिए गई थी, मैं उनके साथ था और मुझे वो अपने हमरा
ये आजाद मुझे ही है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पहले मैं ही था जो मुझे साथ लेके गई थी। तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये पूछूंगा कि वही काम जो है आप अपनी वालदा वाला आप खुद कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम आपको अप्रिशिएट भी करती है कि बेनज़ीर का बेटा इस वक्त बेनज़ीर वाले काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है। भारत एक मतलब आप फिर हमें धमकियां दे रहा है, हालांकि वो जिल्लत में शिकस्त खा चुका है पाकिस्तान से, उसके गुजरा भी एतराफ करते हैं। एक मरतबा फिर उस खित्ते में वो आग लगाने की दोबारा कोशिश कर रहा है। तो आप अमेरिका गए तो ट्रंप इंतजामिया ने क्या पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को जो है वो गौर से सुना और आइंदा के लिए भारत को बाज रहने के लिए क्या इक़दाम करना चाहते? मैं रिपीट कर एक तो आपको शुक्रिया। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जहाँ तक ये वाज़ेह है कि अमेरिका अमन कायम करना चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप समझता है कि उसका किरदार इसमें हो सकता है, और ज़रूर आज रिसेंटली भी स्टेट डिपार्टमेंट का जिस बयान का जिक्र हुआ, ये कोशिशें जारी है, जारी रहेंगे। हमारा विज़िट भी हुआ वाशिंगटन DC का, और अब आगे आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अहम रहनुमा एक के बाद एक वाशिंगटन DC पहुंचेंगे। हमारा कोशिश ज़रूर ये होगा कि हम ये अमन का सफ़र को आगे लेके जाए। साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि हर लिहाज से, हर तरीके से भारत का कोशिश जारी है कि ये अमन का जिद्दोजहद को सैबोटाज करे। इंशाअल्लाह ताला इनका कोशिश नाकाम होगा और अमन का कोशिश कामयाब होगा। जी, मेरा नाम शिराज खान है। मैं ब्यूरो चीफ हूँ रोज न्यूज़ और डेली पाकिस्तान का, और बीइंग ए ब्रिटिश आई बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 34 इयर्स। आप सबको मुबारकबाद कि आपका दौरा पूरा मैंने मॉनिटर किया है, इंक्लूडेड हमारे एम्बेसडर साहब ने बड़े अच्छे इंटरव्यूज दिए हैं, यहाँ पर बड़ा मुकदमा लड़ा है और कम्युनिटी को खास करके बहुत एंगेज किया है। कपल ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉलो अप आफ्टर दिस, जो आपका विजिट हो रहा है इसका फॉलो अप क्या है? नंबर 2, कि चाइना की इंटरवेंशन आप कश्मीर का स्टेटस को तब्दील करने के लिए आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चाइना ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन एक तंजीम बनाई है जिसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। और तीसरी बात ये कि जो अहम सवाल है, होपफुल यू आर दैट जो ceasefire हुआ is going to be sustainable, and other thing is what will be your message for the diaspora who is living in the UK to carry on your message in terms थैंक of यू, how आपका to बहुत counter बहुत it? शुक्रिया। मैं शुरू होता हूँ इस पोर्शन ऑफ आपका सवाल से कि हाउ होपफुल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जहाँ हम अमन के लिए कोशा है और ये जद्दोजहद जारी रहेगा, और हम समझते हैं कि अमन ही हमारे दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे में है। साथ साथ हमारा तैयारी जारी है कि भारत ने ये साबित कर दिया कि ये वॉर मॉन्गरिंग नेशन है। झूठ के बिना पे जंग शुरू करने जंग उन्होंने शुरू किया, शिकस्त खाने के बावजूद वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि वो फिर से जंग छेड़ना चाहेंगे। तो जहां हम अमन का अपना कोशिश जारी रखेंगे वहां हमारा तैयारी भी है। और आपने देखा जिस अंदाज से इस बजट में पाकिस्तान की दिफाई बजट को हमने इजाफा किया, ये दोनों सिलसिले साथ साथ चलते हुए आपको नजर आ रहा है। चीन का किरदार हमने हमेशा वेलकम किया है। जिस तरीके से इन्होंने इस जंग के दौरान एक बड़े वाज़ेह रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, उसको भी हम वेलकम करते हैं। और हम समझते हैं कि पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारा ये डेलीगेशन अपना आगे बढ़ रहे हैं, ब्रसल्स जा रहे हैं, और उसके बाद जो हमने जाना है वो आपके सामने आ जाएगा। पीछे यह हमारा एम्बेसडर साहब, हाई कमिश्नर साहब मौजूद है फॉलो अप करना और इस इशू को इस मुल्क में ये पैगाम का तसलसल जारी रखना। थैंक यू भाई।